بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ کی جو گفتگو ہوگی وہ ایک اہم موضوع پر، اور وہ یہ کہ مشرک کی مثال، مطلب یہ کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو، اس کی کیا مثال ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایسے شخص کی کوئی ایک مثال صرف اللہ نے قرآن مجید میں نہیں ذکر کی، بلکہ مشرک شخص کی کئی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا کیا ہے ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک ہی معاملے کو، ایک ہی بات کو لے کر کے کئی مثالوں کا ذکر کرنا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ یقیناً اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جو ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے فائدہ ہے۔ ایک معاملے کو لے کر کے بار بار اس معاملے کو سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی مثالیں بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ شرک کوئی معمولی کام نہیں یا عمل نہیں یا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کرنے کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ہاں، شرک کے علاوہ جو اعمال ہیں اللہ انہیں کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے مشرک کی کیا مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اسی سلسلے میں آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ الحج کی آیت نمبر 31، سورہ الحج کی آیت نمبر 31 پڑھی جائے گی۔ اسی آیت میں اللہ نے مشرک کی مثال بیان کی، اور اس مثال کی کیا ہے وضاحت کی جائے گی بإذن اللہ تعالی۔ ارشادی باری تعالی حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق۔ یہ سورہ الحج آیت نمبر 31۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ دوبارہ پھر حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا
گویا آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ اسے کیا ہے پھینک دے گی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کی حالت کا ذکر فرمایا. پہلے تو اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور اس بات کی ہمیں تنبیہ کی کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. ایک بہترین قاعدہ اور ضابطہ ہمیں بتا دیا کہ اس کی بنیاد پر تمہاری اس دنیا میں کیا ہے زندگی گزرنی چاہیے کہ تم حنفاء للہ بن جاؤ اور غیر مشرکین بہ، یعنی اللہ کی توحید کو مانو، خالص للہ جو ہے عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو کیا ہے شریک نہ ٹھہراؤ. یہ تمہاری اول اور آخر کوشش اور فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، یکسو ہو کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اس بات کی طرف اللہ نے ابتدا میں اشارہ کیا. پھر آگے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے اور یہ بتانا چاہا کہ اگر شرک کا ارتکاب کیا تو تمہاری کیا حالت ہو سکتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اسی لیے حضرات توحید کو اہمیت دینا یہ بہت ہی اہم عمل ہوگا. اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، توحید کو اپناتے ہیں اور خاندانی اعتبار سے ہمارا خاندان الحمدللہ جو ہے توحید ہی پر ہے، اس خوش فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو، کیونکہ توحید پر اسی وقت ثبات قدمی حاصل ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ توحید پر ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ توفیق طلب کی جائے کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک اس پر کیا ہے ثبات قدمی سے آپ کو کیا ہے نوازے، موت آئے تو توحید پر آئے ہماری. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا گیا، لیکن اس کے باوجود جب کعبہ کی تعمیر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بھی اس کی بنیاد رکھی گئی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل ساتھ میں، تو اس اہم عمل کو انجام دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا دعا کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ، ہم نے ایک اہم عمل انجام دیا تو تم ہمارے اس اہم عمل کو کیا ہے قبول فرما لے. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، کیونکہ معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل اسی وقت قابل قبول ہے جب عمل کے اندر اخلاص پایا گیا ہو، وہ عمل شرک سے کیا ہے پاک ہو. یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی دعا ہے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے پروردگار، تم مجھے اور میری اولاد کو بچانا کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، بت کی عبادت، صنم کی عبادت اور اس کی پوجا سے.
تو مجھے اور میری اولاد کو اس سے کیا ہے بچا دینا۔ نبی اور رسول ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے شرک سے اجتناب کی دعا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے، اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم نے کتنا اس دعا کا اہتمام کیا ہے۔ یعنی روزمرہ اللہ تبارک و تعالی سے یقیناً ہم دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور اپنی دعاؤں میں دنیا کی حاجات ہیں، آخرت کی حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ان کی سوال کرتے ہیں۔ لیکن کیا بالخصوص اہتمام کے ساتھ ہم نے توحید پر ثبات قدمی اور شرک سے اجتناب کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور توفیق طلب کی ہے یا نہیں؟ اس بات پر کیا ہے غور کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ یقیناً اس معاملے میں شاید ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر کمزوری پائی جائے۔ اس کمزوری کو پہلی فرصت میں کیا ہے دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیں، بنائیں کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بچا اور میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ بت کی عبادت، صنم کی عبادت، اس کی پوجا ہم نہ کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مشرک کی مثال بیان کی تو پہلے اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم سب حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ ابتدا میں یہ فرمایا اللہ نے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کسی کو کیا ہے شریک نہ کرو۔ اب آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مشرک شخص کی مثال، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور سنو جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے کسی کو، یا جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا آسمان سے وہ کیا ہے گر پڑا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا گویا کہ وہ خود آسمان سے گر پڑا، اور جب آسمان سے گر پڑا فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا کسی دور دراز جگہ اسے لے جا کر کیا ہے پھینک دے گی۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو کیا ہے شریک کرا، یعنی یہ اس کا انجام ہوگا۔ اس شخص کا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کی مثال یہ کہ گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اور جب آسمان سے گرتا ہے یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا اسے ہوا اپنے لپیٹ میں لے لے اور کہیں دور دراز لے جا کر کے اسے کیا ہے پھینک دے گی۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یعنی اس کا انجام کوئی اچھا انجام نہیں، اس کی مثال کوئی اچھی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس مثال کو بیان کرنا چاہا، مشرک کی مثال، تو پہلے توحید کی اہمیت ہمیں بتا دی کہ تم سب توحید کو مانو اور شرک سے اجتناب کرو، اور آگے کہا کہ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔
مطلب یہ ہوا کہ شرک سے پہلے اس کا مقام مرتبہ بلند تھا، اللہ کے نزدیک اس کی کیا ہے، عزت تھی، اس کا ایک مقام و مرتبہ تھا، کیونکہ اس نے توحید کو اپنایا، اللہ کو پہچانتا تھا۔ لیکن جہاں کوئی شخص اگر شرک کر بیٹھے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، یعنی باعزت تھا وہ، اب اس کی عزت کیا ہے، ختم ہو گئی اور وہ آسمان سے گر پڑا۔ ایک مقام و مرتبہ تھا اس کا، لیکن جیسے ہی اس نے شرک کیا اس مقام مرتبے سے اسے محروم کر دیا گیا اور انحطاط میں اسے کیا ہے، ڈال دیا گیا۔ جس طرح آسمان سے انسان گرتا ہے، اور جب آسمان سے انسان گرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اس کا دو ہی انجام ہو سکتا ہے، یا تو پرندے اسے کیا ہے، اچک لے جائیں، یعنی بڑی تعداد میں پرندے آئیں آسمان ہی پر، ان کو ایک بہترین، ان پرندوں کو، درندوں کو کیا ہے، غذا مل جائے، اسے اچک لے جائیں، نوچ لیں، کھا لیں، ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، اور یا تو جو ہے اسے کیا ہے او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور یا تو ہوا اسے کیا ہے دور دراز کی جگہ کیا ہے پھینک دے گی، ایسی جگہ پھینک دے گی جہاں سے جو ہے اس کو کوئی کسی قسم کی کیا ہے مدد بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو شرک کا ارتکاب کرے کہ پرندے اسے اچک لیں گے، مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ پریشانی میں رہے گا، دشمن اسے نقصان پہنچائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور یا تو ایسی زندگی گزارے گا کہ اس کو کوئی عزت، کوئی مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح ہوا دور دراز کسی کو لے جا کر کے پھینک دے، لاوارث ہو جاتا ہے، یہی مثال اس شخص سے ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو کیا ہے شریک ٹھہراتا ہے۔ تو یہ ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت اور مشرک کرنے والی کی کیا مثال ہے۔ اس موضوع پر باذن اللہ تعالی کچھ اور باتیں رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اسی موضوع پر ہماری جو ہے گفتگو رہے گی۔ اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔